اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے شروع کیا تھا درس اسم کے اعراب کے بارے میں اور دو اعراب جانا تھا۔ میں ریوائز کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ پہلا اعراب تھا اسم کا کہ مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب ہوگا فتحے سے، مجرور ہوگا کسرے سے۔ اور یہ تین چیزوں کا اعراب ہے۔ ایک اسم مفرد جو صحیح ہو، یعنی اس میں کوئی حرف علت موجود نہ ہو، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا تھا جاری مجرا صحیح۔ جاری مجرا صحیح، جاری مجرا صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جاری مجرا صحیح کہتے ہیں جس کے آخر میں واو اور یا ہو، آخر میں ساکن، اس کے ماقبل ساکن ہے۔ پھر ہے تیسرا جمع تکسیر۔ ان تینوں کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ضمے سے، منصوب فتحے سے، مجرور کسرے سے۔ دوسرا اعراب پڑھا تھا ہم نے، مفتوح ہوگا ضمے سے، منصوب اور مجرور ہوگا کسرے سے۔ اور یہ اعراب ہے جمع مؤنث سالم اور جو اس سے ملحق ہیں، اولاتے اور ازرعات، صحیح ہے کہ یہ مرفوع ہوں گے ضمے سے اور منصوب اور مجرور ہوں گے کسرے سے۔ آئیے اس سے آگے کی گفتگو آج ہم کرتے ہیں۔ اس میں ابھی تک کسی کو کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ جی کنیز، روبینہ، جی آقا، تیسرے اعراب میں داخل ہو جائیں۔ جی کہہ رہے ہیں ایکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحہ۔ دیکھیں مولانا برعکس ہو گیا کس کے؟ یہ دوسرے کے۔ دوسرا کیا تھا؟ مرفوع ضمے سے، منصوب اور مجرور کسرے سے، ہے نا؟ یہ کیا ہوا؟ مرفوع ضمے سے، منصوب اور مجرور فتحے سے۔ اور یہ اعراب ہے وہ یختص بغیر المنصرف۔ یہ اعراب کس کے ہے؟ غیر منصرف، یعنی جو ممنوع من الصرف ہو، جیسے نحو تقول جاءنی احمد رأیت احمد مررت باحمد۔ ممنوع من الصرف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اس سے متعلق درس آئے گا کہ 9 سبب ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 9 سبب۔ ان 9 سبب میں سے 2 جس میں پایا جاتا ہے وہ ممنوع من الصرف ہو جاتا ہے۔ 9 میں سے 2۔ یہاں انہوں نے مثال دی ہے احمد کی، مولانا احمدو، ہے نا؟ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں مولانا؟ اس میں ایک ہے اس میں علم، دوسرا کیا ہے؟ 2 چیزیں دوسری اس میں کیا ہے؟ وزن فعل۔ احمد کس کے وزن پہ ہے؟ فعل کے وزن پہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 2 چیزیں اس کو کیا بنا دے رہی ہیں؟ اسود، احمر، ازرق، اصفر، یہ سب بھی غیر منصرف مولانا۔ یہ کیوں ہے؟ اس میں علم ہے آقا۔ اس میں علم کہاں ہے؟ کسی کا نام اس میں 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اس میں ایک ہے مولانا وزن فعل، ہے کہ نہیں ہے؟ افعلوا نفعل ہوتا ہے، اسود احمر ازرق اصفر، یہ وزن فعل ہے۔ پلس اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ دوسرا ہے صفت، اس کا وصف ہونا۔ کالا پیلا نیلا یہ کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے۔ یہ 2 چیزیں اس کو کیا بنا رہی ہیں؟ ممنوع من الصرف۔ تو جو ممنوع من الصرف ہوتا ہے، 9 سبب ہیں، انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ ان 9 میں سے جس میں 2 پایا جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ ممنوع من الصرف۔ ممنوع من الصرف کا اعراب ہوتا ہے حالت میں
ضمہ حالت نصب اور جر میں فتح. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں آج اور جا دونوں میں اگر آگا فتح آئے گی. ہاں دونوں میں فتح ہے. مثال کے طور پر یہاں کیا ہے جاء احمد، اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا تنوین بھی نہیں آئے گا، زیر بھی نہیں آئے گا. جاء احمد نہیں کہہ سکتے ہیں، جاء احمد رأیت احمد، یہ تو ٹھیک ہے نا. مررت بأحمد، ایک اور مثال مؤنث کی جاءت آمنۃ، آمنہ آئی. رأیت آمنۃ، میں نے آمنہ کو دیکھا. مررت بآمنۃ، بآمنۃ. اب کہیں کہ آمنہ میں کیا ہے؟ آمنہ میں دو باتیں ہیں، ایک اس کا علم ہونا، ایک اس کا مؤنث ہونا. اس میں علم اور مؤنث. تو یہ بھی پھر جو ہے ممنوع من الصرف ہو جائے گا. ممنوع من الصرف ہو جائے گا. آپ کو معلوم چیز سے میں مثال دیتا ہوں. آئیے مولانا، آئیے آئیے دیکھیے. آئیے، اسی لیے میں نے کل ٹال دیا تھا اس کو حدیث کے ساتھ، اس لیے کہ اس کی تلاوت اکثر ہوتی ہے تو اس کا اس میں نہ ذرا آسان رہے گا. یہاں دیکھیے ان فاطمہ، فاطمہ سے پہلے ان پہ ان حرف جر ہے یا نہیں ہے؟ حرف جر. لیکن مجبور ہے وہ. نہیں. فاطمہ مجبور ہے، لیکن کس سے مجبور ہے؟ فتح سے. ممنوع من الصرف ہے. کیوں ممنوع من الصرف ہے؟ کیونکہ فاطمہ اس میں علم ہے اور مؤنث ہے. ہے سمجھ میں؟ تو جو جی ممنوع من الصرف ہوتا ہے، ممنوع من الصرف کی ایک خاص بات ہے، اس پر تنوین نہیں آتی، صحیح، اس پر کسرہ نہیں آتا. جو ممنوع من الصرف ہو اس پر تنوین نہیں، اس پر کسرہ بھی نہیں. ان فاطمہ کہا جائے گا. یا جو بھی مؤنث کا نام ہوگا، جیسے آمنہ میں نے دیا آپ کو مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ لوگ. اسباب تسعہ اس کو بولتے ہیں جو ممنوع من الصرف کے لیے ہوتے ہیں. انشاءاللہ منصرف و غیر منصرف کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. تو غیر منصرف کب ہوگا؟ جب 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں. تو میں نے 2-3 مثالیں آپ کو دے دی. احمد میں دے دی جس میں وزن فعل اور کیا ہے؟ اس میں علم. آمنہ کا دے دیا جس میں اس میں علم کے ساتھ اور کیا ہے؟ مؤنث. ایک احمر کا دے دیا جس میں وزن فعل کے ساتھ کیا ہے؟ صفت ہے نا. 3 تو آپ کو ایسے ہی بتا دیا میں نے. ابراہیم بھی مولانا کیا ہے؟ غیر منصرف، چونکہ اس میں علم ہے پلس اجماع ہے. اجماع یعنی عجمی لفظ ہے، عبرانی ہے. اب دیکھیے تو تیسرا کیا مولانا یاد رہے گا؟ مرفوع ضمے سے، منصوب اور مجرور فتحے سے. بالکل الٹا ہے کہ نہیں تیسرے کے؟ جمع مؤنث سالم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ضمے سے، مجرور اور منصوب کس سے؟ کسرے سے. اور ممنوع من الصرف مولانا منصوب اور مجرور کس سے ہوگا؟ فتحے سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ واضح ہے؟ ان یکون الرفع بالضمہ کہ مرفوع ہو ضمے سے، والنصب والجر بالفتحہ اور منصوب و مجرور ہوگا فتحے سے. اور یہ اعراب کس کا ہے؟ کہنے وَيَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ، اور یہ اعراب مخصوص ہوتا ہے غیر منصرف سے.
نحو احمدو جیسے احمد، تقولو جاءنی احمدو میرے پاس احمد آیا، رأیتو احمدا میں نے احمد کو دیکھا، مررتو باحمدا میں احمد کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں دیکھیے با حرف جر ہے، اس کے بعد بھی اس پہ جر نہیں آیا، کیا آیا؟ فتح آیا. اب آ جائیے نیچے مولانا چوتھے پہ چل دیں. تیسرا اگر سمجھ میں آ گیا سب کو تو روبینہ، رئیسہ، نشاط. جی آقا سمجھ میں آ گیا. چلیے اب آ جائیے چوتھے پہ. ان یکون الرفع بالواو والنصب والجر بالالف والنصب بالالف والجر بالیا. مرفوع ہو کس سے؟ واو سے. منصوب ہو الف سے. مجرور ہو یا سے. وَيَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ الْمُكَبَّرَةً اور یہ مخصوص ہے اسماء ستہ مکبرہ سے. موحدتاً جب یہ واحد ہو، مضافتاً اور جب مضاف ہو، الی غیر یا المتکلم یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف. صحیح نا؟ یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو الگ معنی دے، الگ اعراب ہوگا، لیکن یا متکلم کے علاوہ اگر مضاف ہوگا تو کس سے؟ مولانا کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا واو سے، منصوب و مجرور ہوگا الف اور یا سے. جیسے دیکھیے کون کون سے لفظ ہے پہلے دیکھ لیجیے. ابو کا، ابو کا، حبو کا، ہنو کا، او کا، زو. تقولو آپ کہیں گے جانی ابو کا، رأیت اخاک، مررت باخیک، وکذا بواقی. اسی طرح باقی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے، میں مثال دے دوں. جیسے ابو ہے، ابو کی ایک مثال آپ کو لے دوں. ایک مثال لکھ دوں معلوم. جاء ابو الحسن، فاعل ہے نا؟ تو ابو فاعل ہے، مرفوع ہے واو سے، اور یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ حسن کی طرف. رأیت ابا الحسن کہیں گے. یہ مفعول ہے، منصوب ہے کس سے؟ الف سے. اور نیچے کہیں گے مررتو بأبي الحسن، مررتو میں گزرا بأبي الحسن، ابو الحسن کے پاس سے. تو یہ کیا مجرور ہوا کس سے؟ یا سے. تو جو اسماء ستہ مکبرہ ابن، اخن، ہمن، ہنن، ذو، فو، ان کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا. 6 ہے، زیادہ نہیں ہے. صحیح ہے. اور یہ 6 جب جائے متکلم، ان کی شرط ہے کہ یہ مفرد آئے، دوسری شرط ہے کہ یہ مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف. جیسے یہاں ابو الحسن کس کی طرف مضاف ہے؟ حسن کی طرف. حسن کی طرف. ابو کا، ابو کا. ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کیا بولتے ہیں؟ ابا السلام علیکم عبداللہ. یا ابا عبداللہ. کیوں؟ یہ ابو عبداللہ تھا، لیکن جب منادہ مضاف ہوتا ہے، جب منادہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے. یہ منصوب ہے کس سے؟ الف سے. صحیح ہے. اور اگر میں آپ کو دعائے توسل کا حوالہ دوں، آئے بنانے ہیں تعال مولانا تعال شوف، اس لیے کہ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں.
कासिमी, रसूल की कुनियत है अबुल कासिम, है ना। लेकिन या अबा, चूंकि या जब मुजाफ जो है, ये अबा जो है मुजाफ है, कासिम मुजाफ इलैह है, तो जब मुनादा यानी जब मुनादा मुजाफ होता है तो मंसूब होता है। ये मंसूब किससे? अलिफ से। यहां भी देखिए या रसूल अल्लाह, रसूल मुजाफ है कि नहीं अल्लाह की तरफ, इस पे भी क्या आया? जबर आया, आया ना। या इमाम रहमा, यहां भी क्या आया? इमाम मुजाफ है किसकी तरफ? रहमत की तरफ। इसके अलावा अगर आप देखें मौलाए कायनात के या अबल हसन, या अमीरल मुमिनीन, सही है। तो अमीरा भी मुजाफ है, मुमिनीन क्या है? मुजाफ इलैह। गौर कर लीजिए जल्दी से, यहीं पे आपके उसमें किताब में भी गलत है मौलाना। जब फातिमा कहते हैं, फातिमा पे खबर नहीं आएगा, फातिमा पेशी आएगा, क्योंकि ये मुजाफ नहीं है, मौसूफ सिफत है। तुम्हारे यहाँ भी गलत है, फातिमा ज़हरा ए है, जो पढ़ा था इस बार अबुल हसन, गलत है। या फातिमा ज़हरा ओ, क्योंकि मौसूफ सिफत है। या बिन्त मोहम्मद, बिन्त मुजाफ है। और आ जाइए किसी पे और जाएंगे हम मौलाना, या अबा मोहम्मद, मंसूब है किससे? अलिफ। क्या बोलते हैं? बे अबी अंत व उम्मी लकल फिदा, सही है। बे अबी क्या मतलब होता है? अभी क्या है? मजरूर है बा से, अलामत जर क्या है? या है। तो बोला ना, इंशाअल्लाह ये याद रखिएगा कि ये जो अस्माए सित्ता मुकब्बरा होंगे, जू, फू, सही है। फू किसको बोलते हैं? वहां फू को, जू यानी साहिब वाला, सही ना। जुल्क़द्र, सही है। ज़िल्क़द्र, ज़ल्क़द्र, तीनों आएगा। इसी तरह अखू का, अखा का, अखी का, कब अंतबे नफ्सी का, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो इमाम हुसैन इस्लाम से ने जनाब अब्बास पे कहा था, वो याद नहीं आ रही मुझे, ठीक है। इसी तरह अबू का, हमू का, हम जानते हैं किसको कहने वाला ना, किसको? ससुराल वालों। अनु का, हाँ ठीक है। अनु का, जी 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 जी, अनु के माने होते हैं शर्मगाह वगैरह के, जी ठीक है जी। ये और मैं बता दूं आपको, अब देखें तो यहाँ पे देखिए कैसे कहेंगे मौलाना, जानी अबू का राइतो, लेकिन ये इराब कब होगा? जब ये मुफरद हो, मुजाफ हो, या मुतकल्लिम के अलावा, तब जाके अस्माए सित्ता मुकब्बरा का ये इराब होगा। तो आज हमने दो इराब सीखे, एक गैर मुनसरिफ का और एक अस्माए सित्ता मुकब्बरा का। इससे पहले हमने सीखा था जमा मुअन्नस सालिम का, और फिर तीन चीजों का, जमा तकसीर का, जारी मजरा सही का, इसमें मुफरद। इंशाअल्लाह इतना याद रखिएगा तो आपको इस्म का एराब समझने में आसानी होगी। 4 एराब हमने जान लिए, अभी हमारे पास 5 एराब बचते हैं जो अगले दर्स में आएंगे, लेकिन इसकी तमरीन के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।